الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں آخرت کا ایک حال پیش کیا انسانوں کو فکر دلانے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جو دین سے دور، قرآن سے دور تھے، ان کا حال آپ نے سنا۔ جو قرآن سے دور اور قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، وہ آپ نے سنا۔ موت کے وقت بھی فرشتے آ کر ان سے پوچھتے ہیں اور بطور ڈانٹ کے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، قرآن کو چھوڑ کر کدھر تم جا رہے تھے؟ اللہ کے علاوہ کس کی اطاعت اور عبادت کرتے تھے، پکارتے تھے؟ اور ساتھ ساتھ فرشتے ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آج اللہ نے ذکر کیا کہ اگلے مرنے کے بعد آگے گئے آگے کیا ہوگا۔ اللہ فرما دیتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم سے پہلے والے ایسے شرارتی مخلوق جن بھی انسان بھی پڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ۔ جب دونوں ایک دوسرے کو وہاں اکٹھا پائیں گے تو پیچھے والے آگے والوں کو لعنت کریں گے اور کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان ظالموں نے ہمیں غلط روش پہ ڈالا، غلط طریقے پہ ڈالا، ہم ان کے پیچھے چل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بالکل، اب ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو، ڈبل کے مطالبے نہ کرو، گمراہ تم بھی ہوئے تھے، اب دونوں تم برابر کی سزا میں ہو۔ اور پہلے والے ان کو کہیں گے اللہ ان کے اوپر لعنت ہو، ہم نے کوئی ان پر جبر کیا تھا؟ ہم نے بھی ایک آواز لگائی، ہماری آواز پہ لبیک کہہ گئے، دوڑ گئے تھے۔ اللہ کہے گا جھگڑو نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑو نہیں، یہاں تم اپنی کیے کے کرتوتوں کا آج مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ نے آیتوں کا ذکر کر کے فرمایا ذرا دیکھ کر چلو کن کے پیچھے چلتے ہو، یہ نہ ہو جائے مرنے کے بعد ان کے ساتھ برا حشر اور وہاں کی لڑائی ہوگی۔ آگے آپ کے سامنے آنے والا ہے، جنت میں جو جائیں گے نیک لوگ، ان کا یہ حال نہیں ہوگا، اللہ وہ بعد میں آئے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، فرمایا قال، اللہ رب العالمین کہے گا مرنے کے بعد، مرنے کا ذکر 2-4 دن پہلے آپ نے سنا تھا، فرشتے پٹائی کرتے تھے۔ قال، اللہ کہے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی ان جماعتوں میں، قد خلت،
جو گزر گئی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے جو تھیں، داخلو جو ان جماعتوں میں، فی النار جہنم میں۔ نمبر 2، کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی، امتن ایک جماعت، لعنت وہ لعنت کرے گی، اختہا اپنی دوسری جماعت کو، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ ایک دوسرے کو پائیں گے، فیہا اس جہنم میں، جمیعا اکٹھے، پہلے اور آگے پیچھے، پیروکار اور مریدین دونوں اکٹھے۔ قالت کہے گی، اخراہم دوسرا طبقہ کہے گا، پیروکار طبقہ کہے گا، لِأُولاہم پہلے والوں کو جن کے پیچھے چلتے تھے، بڑے طبقے کو، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یہ ہیں وہ لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے مرشد، ہمارے لیڈر، ہمارے جو بھی بڑے تھے، یہ وہ ہیں، اضلوا انہوں نے گمراہ کیا نا ہمیں، ہم ان کے پیچھے چل کر برباد ہوئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم پھر دے دو ان کو، عذاباً ضعفاً ڈبل عذاب، من النار ہمارے جہنم میں سے، ایک ہمارے گمراہ کرنے کا، ایک ان کے گمراہ خود ہونے کا، انہوں نے دو کام کیے ہیں۔ قال اللہ کہے گا، اب دونوں آگے ہوئے نا جہنم میں، لِكُلٍ ضِعْفٌ ہر ایک کو ڈبل ملے گا، ادھر برابر برابر جا رہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم اس حقیقت کو جانتے نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلے والے کہیں گے، بڑے حضرات، لیڈر حضرات، لِأُخْرَاهُمْ دوسروں کو کہیں گے، پیروکاروں کو، فَمَا كَانَ لَكُمْ نہیں ہے تمہارے لیے، عَلَيْنَا ہم پہ، من فضل کوئی برتری، تمہاری ہم پہ بھی کوئی برتری نہیں، ہمیں تو ڈبل عذاب، تمہیں سنگل، کیا برتری ہے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ تم بھی چکھو عذاب کو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کرتے تھے، کماتے تھے، ہر ایک اپنے اپنی کمائی کا مزہ چکھے آج۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آیت میں پہلے آپ نے سن لیا پرسوں کے درس میں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر اپنی روش پر، اپنی منشا پر اور دنیا کے پیچھے دوڑ پہ چلتے رہتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تکبر کر کے بڑے بن کر پھرتے، کہتے ہیں مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھتا ہوں، وہ آپ نے سنا تھا، فرشتے موت کے وقت ان کی پٹائی کرتے ہیں، یضربون علی وجوہہم منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، وادبارہم دبر پر تھپڑ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہاں تھے تم اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تم کس کی عبادت کرتے، کس کو پکارتے تھے، کس کے پیچھے دوڑتے تھے؟ اس وقت وہ کہیں گے فرشتوں کو، ذلوا ہم سے وہ غائب ہو گئے، آج نظر نہیں آتے، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں موت کے وقت۔ اچھا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور خود گواہی دیں گے، یا اللہ ہم نے کفر کیا، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں ہم غلط تھے، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اس اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ پہلے آپ نے سنا، یہ مرتے وقت تھا۔ آج اللہ نے اگلا حال پیش کیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی ہے اور پہلے سنی بھی ہوگی، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کو لیں گے، باقی دنیا کو بھی اپنی جگہ لیں گے، دیکھ لینا، 3 طبقوں کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، بے شمار دین والے دین کی وجہ سے علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، علماء کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب عالم صحیح تو اس کو صحیح لین پہ لے کر چلا گیا، عالم ہی ٹیڑھا تو اس کو ٹیڑھے راستے پہ لے کر چلا گیا، وہ آپ جانتے ہیں، مختلف شعبے ہیں اس وقت۔ دوسرے نمبر پر قوم لگی ہوئی ہے پیر کے پیچھے، پیر اشارہ بھی کرے جان دینے کو تیار ہے، ان کے مریدین بے شمار قوم ان کے پیچھے ہیں۔ تیسرے نمبر پر
قوم لگی ہوئی ہے لیڈر کے پیچھے، سیاسی لیڈر وڈیرے کے پیچھے، وڈیرا سرمایہ ہے اس کے پیچھے پاس، یا اس کے پاس جاگیر ہے، اپنے سرمایہ اپنے جاگیر کے بلبوتے پر وہ لیڈر بنا ہوا ہے، بے شمار قوم اس کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کر رہی ہے، 3 طبقوں کے پیچھے قوم بچاری ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، یہ تینوں طبقے صحیح لائن پہ ہو جائیں، علماء سیدھا قرآن و حدیث کی بات کریں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی سیدھے جنت میں ہیں، بات سمجھ آئیے۔ لیکن علماء میں بھی گڑبڑ ہے کہیں کہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، علماء سو وہ حدیث میں آتا ہے، لیکن عوام کو چاہیے کہ جس طرح دنیا کی چیزوں میں اصل اور نقل کی پہچان کرتے ہیں، وہ بھی علماء حق اور علماء سو کی پہچان کریں نا۔ دنیا کے لیے چیزوں کے لیے تو ہم زبردست ہوشیار ہوتے ہیں کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، 1 نمبر کون سی ہے، 2 نمبر کون سی ہے۔ دنیا کی معمولی چیز لینے کے لیے بازار جاتے ہیں، بڑے پرکھ کر نہیں پرکھ سکے، سمجھدار بندہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، میں فلان چیز لے رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے دھوکہ نہ لگ جائے۔ ایسے نہیں ہے، دین کا معاملہ ہم نے سہل سمجھا ہوا، پرکھے بغیر اندھے دوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی زندہ باد، نہ وہاں بھی دیکھنا پڑے گا عالم ربانی کون ہے جو قرآن و حدیث کے تابع چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن و حدیث سے انحراف کرتے ہوئے، صرف گدی بچاتے ہوئے، مال بٹورتے ہوئے، دنیا بسورتے ہوئے، صرف اپنی لائن پہ کون چل رہا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، علماء سو کون ہے، علماء حق کون ہے، تاکہ ان کی لائن درست ہو جائے۔ اسی طرح دنیا پیروں کے پیچھے جاتی ہے، پیر کا لفظ یہ آج کل عجیب قسم کا ہو چکا ہے، تزکیہ کرنے والے بہت کم ہیں، اصل تو تزکیہ تھا، لیکن آج کل پیروں کا بھی تزکیہ نہیں ہے، جن کا دل کے اندر صفائی ہو جائے، ایک اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن آ جائے، غیر دل سے نکل جائے، یہ تزکیہ ہوتا ہے، مختصر میں نے ذکر کیا۔ اگر یہ تزکیہ والے پیر کے پیچھے چلے جائیں گے، پیر کا بھی تزکیہ، پیر ان کا بھی تزکیہ کر دے گا، ان کی دل کی صفائی کر دے گا کہ دل میں اللہ ہو، اللہ کا غیر نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی عقیدت محبت ہو، غیر کی نہ ہو، نبی کی غلامی کا عشق اور محبت ہو، غیر کی غلامی کی چاہت تک بھی نہ ہو، اپنی مرضی بھی نہ ہو، نبی کی مرضی، اللہ کی مرضی ہو۔ اگر یہ ہو جائے، یہ پیر اچھے مل گئے، اچھے پیروں کے پیچھے چلنے والے بھی اچھے۔ پیر بچارے کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، پیر بچارے کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، پیر بچارے کو اپنا تزکیہ نہیں کہ میرے دل میں کیا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ بھی دنیا میں مگن ہے، چندہ آئے، نذرانے آئیں، ماشاءاللہ چڑھاوے آئیں، فلاں آئے، کھاؤ پیو عیش کرو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس کے پیچھے چلنے والی قوم کے بھی 2 رخ ہیں، حق پیر کے چلنے والے پیر بھی سیدھا جنت میں، اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی، اور غلط پیر بھی بیچارہ سیدھا جہنم میں، اس کے پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں۔ تیسرا نمبر آ جاتا ہے عوام کا، اپنے وڈیرے لیڈر کے پیچھے جانا، لیڈر بیچاری کا جو حال ہوگا اس کے پیچھے چلنے والوں کا بھی وہی حال ہے، یہی حال جس طرح علماء کا، پیر کا، لیڈروں کا۔ لیڈر اگر اچھی لیڈ کر کے جاتا ہے، دین کے تقاضوں پر، حق کے تقاضوں پر، انصاف کے تقاضوں پر اگر لیڈ کرتا، اس کے پیچھے چلنے والے بھی انشاءاللہ کامیاب۔ اور وہ بیچارہ اوندا منہ چلتا ہے، وہ بیچارے کو لیڈ کرنا کیا، اس کو خود نہیں پتا حق کہاں ہے، انصاف کہاں ہے، اور دین کہاں ہے، شریعت کہاں ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی اندھے واہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ نے ان تینوں طبقوں کے پیچھے چلنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور بتایا اپنی اپنی سوچ اور فکر کو درست رکھو، کس کے پیچھے جا رہے ہو۔ قرآن کو چھوڑ کر جاؤ گے، مرتے وقت بھی فرشتے پٹائی کریں گے۔ اگلا آج کی آیت میں بتایا، آگے اللہ مرنے کے بعد اللہ کہے گا وقال، اللہ کہے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس فی النار، فرمایا جاؤ جاؤ، داخل ہو جاؤ جہنم میں، کس کے ساتھ؟ فی امم، ان جماعتوں میں چلے جاؤ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے بھی گزر گئیں، من الجنت، جنوں میں سے بھی شرارتی تھے،
تو وہ پہلے بھی شرارتی اور گمراہ جنوں والی جماعتیں اندر پڑی ہوں، تم بھی ان میں جاؤ۔ والانس، انسانوں میں سے بھی گمراہ طبقہ تھا اندر پڑا ہوا، جاؤ ان کے ساتھ۔ تو پہلی امتوں میں بھی ایسے گمراہ گزرے ہیں، جنوں میں بھی گمراہ ہوتے ہیں، من الجنت والناس ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو کہو جاؤ داخل ہو جاؤ۔ آگے پہلے والے پڑے ہوئے ہیں، کون؟ جن کی پیروکاری کی گئی۔ مولوی غلط تھا، پیر غلط تھا، لیڈر غلط تھا، رہنما غلط ہے، آگے وہ بیچارہ بھی آگے جہنم میں جس وقت کہا تم بھی جاؤ اندر، وہ کہیں گے کلما دخلت امتن، جب کبھی ایک جماعت داخل ہوگی، آگے دیکھا میرے پیر صاحب، میرے رہبر صاحب، میرے امام صاحب، میرے لیڈر صاحب، میرے رہبر صاحب آگے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے لعنت اختہا، یہ ان کو لعنت کو، لعنت ہو تم پر، خود بھی غرق ہو گئے، ہمیں بھی غرق کر گئی۔ وہاں بھی لڑائی، یہ بھی ایک سزا ہوگی۔ اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ معیت نصیب فرمائے، سچوں کے ساتھ، اور اس وقت لعنت کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو میں دنیا میں بتا دیتا ہوں، اپنے رہبر کو تلاش کرو، کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ اندھے ہو کرنا چلو، دنیا کے لیے اندھے نہیں ہو، دین کے لیے اندھے کیوں ہوتے ہو؟ اور فرمایا ایک تو لعنت کریں گے، لڑائی، تمہارے اوپر لعنت ظالمو، تم نے ہمیں برباد کیا، ہم تمہاری نہ سنتے تو ہم یہ غرق نہ ہوتے، تم نے ہمیں قسمیں اٹھا۔ وہ قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، شیطان بھی آگے کھڑا ہوگا، وہ بھی جہنم میں ہو، اس کو بھی کہیں گے ظالمو تو نے ہمیں برباد کیا، وہ کہے گا نہ اب میں نے نہیں برباد کیا، مجھے ملامت، لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تمہیں نبی بھی دعوت دیتے تھے، علماء بھی دعوت دیتے، قرآن بھی بولتا، تم ان کی باتوں کو چھوڑ کر میری بات میں آئے، غلطی تمہاری اپنی ہے، مجھے کیوں لعنت کرتے ہو؟ اللہ پھر اگلی بات، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، پیروکار اور ان کے وڈیرے دونوں، جو پیچھے چلنے والے اور جن کی پیچھے چلے، دونوں جب اکٹھے جہنم میں ہوں گے دوبارہ لڑیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، پیروکار طبقہ کہے گا، پیچھے چلنے والا طبقہ کہے گا لأولاہم، جو ان کے آگے آگے تھے، جو ان سے پہلے جہنم میں پہنچ چکے، ان کو کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ پیر، یہ مولوی، یہ لیڈر تھا جو ہمیں گمراہ کر گیا تھا، یہ ہمیں گمراہ کر گئے تھے، فآتہم ضعفا من النار، یا عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے آگ میں، یہ ہمیں گمراہ کر کے آ گئے ہیں، ہمیں غلط لائن دے دی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ سب کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے تینوں طبقوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن نے جامع لفظ ذکر کیا، ایک جماعت، دوسری جماعت، پیچھے والی جماعت، آگے والی جماعت۔ آگے جو جماعت ہوتی وہ جن کی پیروکاری کی جاتی، پیچھے بیچارے پیروکار ہوتے ہیں، تابعدار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے پیچھے واہ واہ کرنے والے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں بیچارے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، باقی لیڈروں کے علاوہ ایک حدیث صرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہنم، جب معراج پہ گیا، جہنم دیکھی، جنت بھی دیکھی۔ جہنم کے ایک احوال کے بارے میں دیکھا، ایک بہت بڑے قد والا ایک صاحب پڑا ہوا ہے، دنیا اس کو تماشا دیکھ رہی ہے، ادھر سے عوام، ادھر سے عوام، ادھر سے عوام، ادھر سے عوام، اور وہ آگ کے اندر پڑا ہوا ہے، آگ کے اوپر بیٹھ، چاروں طرف سے آگ، اور اس کے منہ کو لوہے کی لگام۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہو، یہ میں نے کہا ایک حدیث سناتا ہوں، باقی اپنی جگہ ہوگا، وہ عالم صاحب، تو ہمارا فلاں عالم نہیں ہے، تو ہمیں نصیحتیں کرتا تھا، دین بتاتا تھا، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آگے سے، اللہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا اقول لکم ولا افعل، میں تمہیں تو دین بتاتا تھا لیکن دین کے مطابق خود عمل نہیں کرتا تھا، آج ادھر آ گیا ہوں، اب تم بھی میرا تماشا دیکھ رہے ہو۔ اقول لکم ولا افعل لکم، بول تو دیتا تھا میں حق، لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔
اور مجھے آج کہا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بول کیوں بولتے جس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل بھی کرو، قول بھی، فعل ایک ہونا چاہیے، تضاد کیوں ہے؟ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ اور آج کل دنیا کو الو بنایا ہوا ہے تقریروں نے، زبانی کچھ ہے عمل کچھ ہے، لیکن قوم اندھی ہے، دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالو اللہ والے، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا وہاں یہ عالم کا حال اللہ کے نبی نے بیان کیا حدیث میں، جب عالم بیچارہ الٹے کام کی وجہ سے جہنم میں اس کا تماشا لگے گا، تو آگے پیر بھی بیچارہ جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی اور اس کو دیکھنے والے تماشا کرو، پیر صاحب نذرانے ہمارے کھا گیا، آج تمہارا یہ حال ہے، وہ لیڈر صاحب تو بھی ادھر جہنم میں، ہمیں بھی لے آیا پیچھے، ہم تو تیرے پیچھے چلتے تھے۔ اور اس وقت یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یا اللہ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ اللہ آگے سے کہے گا ڈبل ٹھیک ہے، جہنم میں وہ بھی آ گئے تم بھی آ گئے، لعنت تم بھی کرتے ہو وہ تمہیں لعنت کرتے ہیں، لڑائی اور یہ سزائیں مل رہی ہیں، لیکن جہنم میں آنے کے بعد آگ ان کے لیے بھی تمہارے لیے، لکل ضعف، ہر ایک کو ڈبل ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے والے تھے، تم اندھے کیوں ہوئے تھے؟ یہ دماغ کس کے لیے دیا تھا؟ علماء کس کے لیے بھیجے تھے؟ قرآن کس کے لیے بھیجا تھا؟ انبیاء کس کے لیے بھیجے تھے؟ ان کی دعوت تم نے قبول کی، علماء کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے تھے؟ اپنے عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے تھے؟ دنیا میں ہماری عقل تیز ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے لیے تم بڑے تیز ہو، ظاہر باطن کو جانتے ہو ہر چیز کے، وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے معاملات کے لیے تم اتنے بے خبر ہو۔ اللہ فرمایا ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، ولکن لا تعلمون، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ آگے والے کہیں گے، پیروکار لیڈر کہے گا، پیر کہے گا، مولوی جو پیروکار جن کی پیروکاری کی گئی ہے، وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے دوسروں کو کہیں گے ہمارے بارے میں ڈبل عذاب کی زیادہ لعنتوں کی باتیں نہ کرو، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہمارے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، جو غلطیاں ہم نے کی وہ تم نے بھی کی ہیں، دونوں گمراہ ہونے میں ہم برابر ہیں، تم ہمیں ڈبل ہو تمہیں سنگل ہو، کیا برتری ہے تمہاری؟ گمراہی میں ہم شریک ہیں، ہم بہت بھی ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے، ہم ڈوبنے میں برابر ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اوپر سے اللہ کہے گا لڑو نہیں، اب بس برداشت کرو، اپنے اپنے کیے کا مزہ چکھو، بما کنتم تکسبون، وہاں تو یہ ہوگا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تم نے کیا وہ تمہارے نفع کا اچھا کیا، برا کیا تو تمہارے اوپر وبال ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وبال ہوگا۔ اللہ نے تنبیہ کی، آج امت مسلمہ اندھی جا رہی ہے اور بڑے بڑے اندھوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سمجھاؤ تو کہتے ہیں جاؤ تمہارا فرقہ ہی اور ہے، سیدھی سی مختصر جواب دے کر پار کر دی، اور بھائی قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کے جاؤ جاؤ تم کسی اور فرقے پہ ہو۔ آگے بات یہ عجیب، او بھائی چھوڑ فرقوں کو، جو قرآن کی بات ہے، نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو قبول کر، ذرا فکر کر کے چل، دنیا میں تو بڑا تیز ہے، دین میں بھی تھوڑا آخرت کے لیے فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ان تباہیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرفروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، سچے دین کی سچے پیروکاروں کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سچے لوگوں کی عقیدت و محبت نصیب فرما، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما، یا اللہ سچوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، برے عمل سے، بری سوچ سے، بری فکر سے ہمیں محفوظ فرما، برے دوستوں سے، برے احباب سے محفوظ فرما، آخرت میں برے لوگوں سے کے ساتھ انجام سے محفوظ فرما، یا اللہ تو اپنی رحمتوں کا فیضان عام فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما،
جو اعزاء اقارب جن کے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی روحوں تک یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، جن کے روزگار کمزور ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔